کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ ہم بہت عرصے سے اس حیوان کی چھاپ کو سیکھ رہے ہیں کہ حیوان کی چھاپ کیا ہے۔ ہم نے حیوان کی چھاپ کے اندر دیکھا کہ یہ عبادت کا طریقہ کار ہے جو شیطان کی قوت جو اس کو ملی ہے اس کے ذریعے سے اس نے دنیا کو گمراہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ دن جو ہفتے کا 7واں دن جو سبت کہلاتا ہے اس کو تبدیل کیا گیا۔ آج ہم جو سیکھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اوریجن آف دا سن ورشپ، جو سورج کی عبادت کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ سورج کی جو انسی ہے وہ پوجا ہوتی تھی، سن ورشپنگ ہوتی تھی۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہم بابل کو دیکھیں گے، اور یہ جو اتوار کا دن ہے، یہ اتوار کے دن جو ان سے اس کی عبادت جو ان سے اس دن کو کیوں مقرر کی گئی۔ تو آج کا ٹاپک جو ان سے ہے the origin of the sun worship ہے، بیبلون ہے اینڈ سنڈے ورشپ ہے۔ یہ اس کے اندر ہم کافی چیزیں جو ان سی ہیں وہ دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شیطان ہے وہ خدا کے پیرلل جو ان سے ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ان سے خدا گردانتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا کی بجائے جو ہے اس کی پرستش کریں۔ تو جس طرح خدا اپنے لوگوں کو چنتے ہیں اور اپنی کلیسیا جو خدائی کلیسیا کہلاتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور شیطانی کلیسیا جو ان سے مقرر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ اپنی کلیسیا جو مقرر کرتا ہے، وہ شیطان اپنی کلیسیا رومن کیتھولک کلیسیا جو ہے سے آغاز اس کا نہیں کرتا۔ جو شیطانی کلیسیا ہے وہ بابل سے جو انسی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابل سے جو کلیسیا اس کی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کا آغاز جو کیا جاتا ہے وہ بابل کے برج کی تعمیر سے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور بابل کے برج کی جو تعمیر ہے، یہ بابل جو ہم لفظ عمومی طور پر لیتے ہیں، یہ شنار جو ان سے لفظ ہے، اور یہ شنار لفظ جو ان سے ہے اس کو بعد میں بابل جو ہے کہا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ شنار ہے یہ وہ علاقہ ہے جو دو دریاؤں کے درمیان جو ان سے وہ موجود تھا، اور یہ دریائے فرات یا ریور یوفریٹس کہتے ہیں۔ جب بابل کا جو ان سے برج تعمیر کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ان سے طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ انسان جو ان سے خدا قدوس کی جو انہوں نے برکت دی تھی کہ پھولو اور پھلو، وہ جو ان سے پھولتے ہیں پھلتے ہیں، اور یہ تقریباً جو ان سے وہ 1000 سال کا وقت ہو چکا ہے طوفان نوح کے بعد کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب طوفان نوح کے بعد کا یہ وقت ہے بابل کے برج کی تعمیر کے وقت، تو اس وقت تمام روئے زمین کے اوپر جو تمام انسان ہیں وہ ایک ہی زبان جو ان سے وہ بولتے تھے۔ ہم پیدائش کی کتاب کے اندر چلیں گے اور 11ویں باب کی پہلی 4 آیات کو دیکھیں گے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب 11ویں باب کی پہلی 4 آیات میں آتے ہیں جہاں پہ بابل کے برج کی تعمیر کا ذکر ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے پیدائش 11ویں باب کی پہلی آیت میں، اور تمام روئے زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور تمام روئے زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک شنار، یہ سنار نہیں ہے، یہ عبرانی میں شنار ہے، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک شنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے،
اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ کارے سے کام لیا. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں. اب یہاں پہ آپ نے کلام خدا میں پیدائش کی 11ویں باب کی پہلی 4 آیات میں دیکھا کہ تمام زمین پر بابل کے برج بنانے کی تعمیر کے وقت تک تمام روئے زمین طوفان نواح کے بعد ایک ہی زبان جون سی ہے وہ بول رہی ہے، کیونکہ محض 8 جانیں جون سی ہیں طوفان نواح میں بچ پائی تھیں. اب یہاں پہ جب آپ یہ جو زبان جو آپ لفظ دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں، یہ اسٹرانگ کنکارڈنس 8193 ہے اور یہ صفا کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہونٹ کے بھی ہیں. شنار جون سے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دریاؤں کے درمیان جون سے یہ واقعہ تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں. طوفان نواح کے بعد جون سے نواح جو ہیں جو حضرت نواح ہیں، نو نہیں ہے، نوا نہیں ہے، یہ لفظ نواح ہے. اور یہ نواح جو ان سے ان کے 3 بیٹے ہیں اور ان کا جو بیٹا جو ان سے ہے وہ کوش جو ہے، ان کا جو ایک بیٹا حام، یہ اس کا بیٹا ہے نواح کوش. اور کوش کا جو ان سے ہے، کوش جو ہے یہ حام کا بیٹا ہے، حام نواح کے بیٹے ہیں اور جو ان سے ہیں یہ نواح کے جو ہے گرینڈ سن بن جاتے ہیں، ان کے پوتے ٹھہرتے ہیں. کوش جو ان سے ایک بیٹا جنم دیتے ہیں اور اس بیٹے کا نام جو ان سے ہے وہ نمرود رکھتے ہیں. یہ نمرود بھی کہا جاتا ہے اور نمرود بھی کہا جاتا ہے. یہ نمرود جو ان سے ہے یہ وہ شخص ہے، ابھی ہم آگے چل کے تھوڑے سا اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ نمرود وہ شخص ہے جو کہ یہ بابل کے برج کی جو ان سے ہے وہ بنیاد رکھ رہا ہے اپنے باپ جو ان سے کوش کے ساتھ مل کے. ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نمرود ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ سورج دیوتا کی پوجا کا بانی ٹھہرایا جاتا ہے. نہ صرف سورج دیوتا کی پوجا کا بانی بلکہ یہ بابل کی بھی جو ان سے بنیاد رکھتا ہے. آئیں ہم جو ان سے وہ چلیں اس کو دیکھنے کے لیے پیدائش کی کتاب 10ویں باب میں. اور ہم پیدائش کی کتاب جب 10ویں باب میں چلتے ہیں تو وہاں پہ پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے وہاں پہ حضرت نواح کے بیٹوں کا ذکر ہے. نواح کے بیٹوں شیم، خام اور یافت کی اولاد یہ ہیں. طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ نواح کے 3 بیٹے ہیں، شیم ہے، خام ہے اور یافت ہیں. جب آپ 6 آیت میں آتے ہیں تو بنی جو ان سے ہیں، خام جو ہے ان کے جو بیٹے آ رہے ہیں وہ کوش ہے اور مصر اور فوت اور کنان. تو یہ جو کوش ہے، کوش سے آگے جو ان سے نمرود کا آغاز ٹھہرتا ہے. ہم 8ویں آیت میں آئیں گے اور لکھا ہے اور کوش سے نمرود پیدا ہوئے. تو کوش جو ہے اس کی اولاد جو ان سی ہے وہ نمرود ہے. نواح کے بیٹا حام، حام سے کوش اور کوش سے نمرود. تو کوش جو ہے وہ گرینڈ سن ہے، پوتا ہے نواح کا، اور کوش کے آگے اولاد جو ان سی ہے نمرود ہے. تو آپ نے 8ویں آیت میں دیکھ لیا کہ نمرود کہاں سے آ رہا ہے. ہم 9ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں 8ویں آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، اور کوش سے نمرود پیدا ہوئے، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوئے ہیں. اب یہ جو نمرود ہے یہ نمرود عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے.
یہ نمرود عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عبرانی زبان ہے، یہ نمرود غیر قوم کی زبان کا لفظ ہے. ابھی ہم دیکھیں گے جب آپ نمرود کو دیکھتے ہیں تو نمرود کے بارے میں لکھا ہے وہ 8ویں آیت میں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے کوش سے اور یہ روئے زمین پر ایک سورما ہے. 9ویں آیت بیان کرتی ہے یہوہ کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ یہوہ کے سامنے نمرود ساز شکاری سورما. اب جب آپ اس نمرود کو دیکھتے ہیں تو نمرود کے بارے میں ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کس سے پیدا ہوا ہے. یہ نواح کا پوتا کوش اور کوش سے یہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے نہایت بڑا سورما کہا جا رہا ہے. ہم ایک یہودی ہسٹورین جو ہے، جو اسرائیلی ہسٹورین ہے، یہ بہت جو ہے مستند ہسٹورین اس کو مانا جاتا ہے. فلاویس یوسفس جو ہے، اس کی ایک کتاب ہے اینٹیکوٹی 1 جو سے اس کا والیوم 1 اس کا چیپٹر 4 اور پیراگراف 2 کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو جو سے اس نمرود کے بارے میں جو ہے وہ مزید جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں فلاویس یوسفس کی کتاب اینٹیکوٹی 1 یعنی والیوم 1 اس کا چیپٹر 4 ورس پیراگراف 2 تو وہاں پہ یہ لکھا ہے، پہلے میں انگلش میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. Now it was Nimrod who excited them to such an afferent and contempt of God. تو وہ یوسفس جو ہے، جو فلاویس یوسفس ہے، جو یہودی ہسٹورین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نمرود تھا جس نے انہیں ابھارا، انہیں جو ان سے اکسایا کہ آؤ ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کریں. اب یہ جو نافرمانی ہے اس کا آغاز طوفان نواح کے بعد ایک دفعہ پھر سے ہوا ہے. He was the grandson of Ham, the son of Noah, a bold man and of great strength of hand. کہتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو ہے یہ حام جو کہ نواح کے بیٹے ہیں ان کا جو ہے وہ آگے کوش سے یہ اس کا جنم ہو رہا ہے. He persuaded them not to ascribe it to God, as if they were, though this mean they were happy, but to believe that it was their own courage which procured that happiness. وہ یہ لکھتا ہے یوسفس جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ نمرود جو ہے یہ اس نے کہا کہ ہم کیوں خدا کی جو ہے وہ تابعداری کرتے رہیں، ہم اپنی خوشی اپنے سے کیوں نہ جنریٹ کریں، ہم اپنی جو خوشی ہے کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم جو ہے ہر چیز کو خود کرتے ہیں تو ہماری خوشی جو سی ہے وہ ہماری اپنی ہمت، ہماری اپنی طاقت کی وجہ سے ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے خدا کے احکامات کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جون سی ہے تبدیلیاں کرنی شروع کر دی. اس نے خدا کے خوف کو جو ہے وہ بدلنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ جو لوگ تھے اس وقت ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کی باتوں کو جون سے افضلیت دیں. اس نے یہ کہا، اس کا جو یہ کرنے کا ارادہ تھا، فلاویس یوسفس لکھتا ہے and that he would avenge himself on God for destroying their forefathers. He also said he would be revenged on God if he should have a mind to drown the world again. تو اس نے کہا کہ اگر خدا نے پھر سے اس دنیا کو طوفان سے برباد کرنے کی کوشش کی تو اب وہ اپنی طاقت سے خدا کو روکے گا. اب یہ نمرود جو ان سے ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور یہ نمرود جو ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہسٹورین فلاویس یوسفس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نمرود جو ہے یہ اس لیے خلاف ہے کہ اسے اپنی طاقت پر ناز ہے. کلام خدا میں آپ نے پیدائش 10ویں باب کی 8ویں آیت میں دیکھا ہے
کہ وہ نہایت زبردست سورما ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں خدا سے بدلہ لوں گا کہ اس نے میرے باپ دادا کو، میرے باوجداد کو طوفان نواح میں مار ڈالا، اور اگر اب انہوں نے کیا تو میں اپنی طاقت سے اس کو روکوں گا۔ ہمیں یہاں پہ نمرود کو دیکھنا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ نمرود جون سے ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں بلکہ یہ غیر قوم کی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو مطلب ہے نمرود کا، وہ مطلب ہے باغی، بغاوت کرنے والا۔ اور یہ نمرود جون سے ہے، یہ جب آپ اس کو عبرانی زبان کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عبرانی زبان کے لفظ مراد سے جو ہے یہ اخذ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے باغی ٹھہرنا۔ نمرود بیسیکلی یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام جو کہ باغی ہوگا اس خدا کے جس نے یہ کائنات جون سی ہے بنائی ہے۔ تو نمرود بیسیکلی جون سے ہے، اس کا مطلب ہے بغاوت کرنے والا، باغی، ایسا باغی جو کہ خالق خدا، جو کائنات کے خالق خدا کا باغی ٹھہرے گا۔ ہم جب پیدائش 10ویں باب کی 8 سے 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمرود جون سے ہے وہ حکومت جون سے قائم کرتا ہے، کیونکہ اسے بغاوت کرنے کے لیے جو ہے طاقت ریکوائرڈ ہے، اور طاقت جون سی ہے اس کو لوگوں کا ساتھ ریکوائرڈ ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم پیدائش 10ویں باب کی 8 سے 10ویں آیت کو پھر سے پڑھیں۔ جب آپ پیدائش 10ویں باب کی 8 سے 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ زمین پر ایک سورما ہوا ہے، یہوہ کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ یہوہ کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا۔ تو یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نہ صرف وہ سورج کی پوجا کروانے والا جو ہے وہ پہلا شخص ہے، he is the originator of the sun worshiping، بلکہ وہ جو سے بابل کا بھی جو ہے وہ بنانے والا ہے۔ 10ویں آیت بتا رہی ہے، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک شنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ تو یہ جو بابل ہے یہ بھی نمرود ہی کی وجہ سے جو ان سے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف جو ان سی ہے اس نے بابل کو جو ہے وہ تعمیر کیا ہے، بلکہ جو ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ارک بھی ہے جگہ، اکاد بھی ہے جگہ، اور کلنا بھی جگہ جو ان سی ہے موجود ہے۔ اب یہاں پہ آپ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری زمین کے اوپر جو ان سے وہ قابض ہے، بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں ان ملکوں میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو خدا نے برکت دی تھی کہ پھلو اور پھولو، وہ پھل چکے ہیں، پھول چکے ہیں، لوگوں کی تعداد بڑھ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو نمرود ہے نہ صرف بابل میں اس کو جو ان سے مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ بابل کی بنیاد رکھتا ہے، بلکہ اگر آپ ہسٹری کے اندر چلیں تو وہاں پہ آپ کو جو ملے گا، وہاں پہ آپ کو مختلف قوموں کی جو ہسٹری ہے، وہاں پہ آپ کو قدیم مشرق کا قدیم جو ادب ہے اس ہسٹری کے ادبی کتابوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ نمرود کا آپ کو ذکر ملتا ہے، جو قدیم مشرقی جو کتابیں ہیں۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے سومرین لٹریچر کے اندر بھی اس بندے کو جو ہے نمرود کا ذکر ملے گا، اس کے اندر بابل کی کتابوں کے اندر بھی، اسیریا کی کتابوں کے اندر بھی، ہیٹائٹس کی کتابوں کے اندر، ہیتی جو ہیں لوگ، ان کی کتابوں جو ادبی کتابیں ہیں نمرود کا ذکر ملے گا۔ یہاں تک کہ جو فلسطینی لوگ ہیں وہ جو ٹیبلٹس بناتے تھے، وہ جو یہ جو آپ کہہ لیں کہ تختیاں جو بناتے تھے، ان تختیوں کے اوپر بھی آپ کو جو ہے اس نمرود کی جو ہے شخص کا نام لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نمرود کا جو ہے، جو ہم نے یہ تو دیکھ لیا یہ نمرود کون ہے، اس کے نام کے معنی کیا ہیں،
اس کا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے پلان کیا تھا. آئیں اس پلان کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ پلان کو جو ان سے دیکھنے کے لیے ہمیں بائبل میں ایک دفعہ پھر سے جانا ہوگا, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پلان کو دیکھنے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب 11ویں باب میں چلیں گے. پیدائش کی کتاب 11ویں باب, اور ہم چلیں گے جس آیت کو یہ وہ چوتھی آیت ہے. پیدائش 11ویں باب کی چوتھی آیت لکھا ہے, تیسری آیت سے پڑھ لیتے ہیں. اور انہوں نے آپس میں کہا, آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا. اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیوں وہ اینٹیں پکا رہے ہیں؟ کیوں وہ چونے کی جگہ گارے سے کام لے رہے ہیں؟ وہ یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں, ان کا خدائی کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم خود آسمان تک جو ان سے وہ پہنچیں گے. کیوں پہنچیں گے؟ کیونکہ آپ کو جو ان سے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے نام کے معنی باغی کے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یوسفس جو ہے, جو فلاویس یوسفس ہے, جو یہودی مورخ ہے, مستند مورخ ہے, وہ اپنی کتاب اینٹیکوٹی والیوم 1 کے اندر, اینٹیکوٹی آف دا وارز والیوم 1 کے اندر جو ان سے وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کیونکہ خدائے قدوس نے جو خالق کائنات ہیں انہوں نے میرے باؤ اجداد کو طوفان نواح میں مار ڈالا ہے, اب اگر انہوں نے دوبارہ سے طوفان لے کر آئے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا. اور یہ وہ وجہ ہے کہ یہ وہ برج جو ان سے تعمیر کر رہے ہیں تاکہ وہ آسمان تک وہ برج جو ہے پہنچ سکے. 11ویں باب کی چوتھی آیت پیدائش کی کتاب بیان کرتی ہے, پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پھر سے ایک دفعہ جو ہے روئے زمین پر تتر بتر کر دیے جائیں. تو یہ وہ پلان تھا بابل کے برج کو بنانے کا. انہوں نے اس کا نام جو ان سے جس شہر کا وہ ذکر کر رہا ہے, اس شہر کا نام بابل رکھا, اور اس برج کا نام جو وہ آسمان تک بنانا چاہ رہے تھے تاکہ خدا سے بدلہ لینے والے ٹھہریں جب خدا ان کو ان کے کاموں کی سزا دیں, انہوں نے اس کا نام بابل رکھا. خدا نے انہوں نے بابل رکھا کہ بابل ایسا برج جو آسمان تک ہمیں پہنچائے گا. خدا نے جو ان سے اسی بابل نام کو کنفیوژن کہہ کے پکارا. یہ جو پلان ہے نمرود کا کہ ایک برج بنائے گا, ایک شہر تعمیر کرے گا, وہ برج اس لیے بنائے گا کہ وہ آسمان تک پہنچے اور خدا سے مقابلہ کرنے والے وہ ٹھہریں, اور شہر اس لیے کہ تاکہ آئندہ سے وہ تتر بتر نہ ہو سکے. پلان اس کا یہ ہے کہ اب ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی تعلیم ہوگی. حکومت بھی اس کی ہوگی اور تعلیم بھی اس کی ہوگی, حکم بھی اس کا چلے گا, اور عبادت بھی جس طریقے سے وہ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. خدائے قدوس جو ہر کام سے واقف ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس منصوبے کو, ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتے ہیں. آپ نے یہ پڑھا ہے پیدائش 10ویں باب کی پہلی آیت میں کہ اس وقت محض ایک ہی زبان تھی تمام روئے زمین پر. لوگ خدا کی جو انسی ہے 11ویں آیت کی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ تمام روئے زمین پر اس وقت ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدائے قدوس جو ان سے ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان بار بار باوجود اس کے کہ اس کو
اس کے اوپر فضل کیا جائے، اس پر رحم کیا جائے، اس کی مناجاتوں کو، اس کے التجاؤں کو سنا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے اور اسے نئے سرے سے بندگی کی طرف لایا جائے، وہ پھر سے جو ان سے انسان اس سے کنارہ کرتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ خدا وہ برکت جو پیدائش 9 باب کی پہلی آیت میں دیتے ہیں کہ پھلو اور پھولو، اور انسان پھل اور پھول چکا ہے۔ طوفان نوح کے بعد ایک مرتبہ پھر سے جو ان سے وہ گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہو رہا ہے اور بوجھ بنانا چاہتا ہے، بغاوت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جو ان سے خدا ٹھہرانا چاہتا ہے۔ آئیں دیکھیں خدا ان کے منصوبے کو کس طریقے سے نابود کرتے ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب 11ویں باب میں ایک مرتبہ پھر چلیں گے 5ویں سے 7ویں آیت میں۔ پیدائش کی کتاب جب آپ 11ویں باب میں چلتے ہیں 5ویں سے 7ویں آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے، اور یہوہ اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترے، اور یہوہ نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ 11ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھا تھا کہ اس وقت محض ایک زبان تھی۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ تو زبان ایک سے جو بہت سی آج آپ دیکھتے ہیں، یہ اس بغاوت کے نتیجے میں جو بنی نوع انسان نے سوچا، جو کی کہ خدا سے مقابلہ کریں، خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تاکہ ایک زبان دوسری زبان سے مختلف ٹھہرے۔ 7ویں آیت بیان کر رہی ہے، خدا قدوس فرماتے ہیں سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔ تو کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے اس بغاوت کو جو انسان یہ سمجھے بیٹھے تھا کہ وہ خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے، خدا نے ایک مرتبہ پھر انسان کو یہ سکھایا کہ تو میری خلق شدہ چیز ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا بنانے والا ہوں، میں نے تجھے زبان عطا کی اور میں ہی اب تیری زبان کو تبدیل کر دوں گا۔ اس زبان میں اختلاف کی وجہ سے بابل کی جو تعمیر تھی برج، وہ رک گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 8ویں اور 9ویں آیت میں کہ انسان وہ جو کہتے تھے دو ہی ان کے مقصد تھے۔ ایک مقصد تھا خدا سے مقابلہ کرنا، کیونکہ نمرود جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ میرے باوجداد کو خدا نے تہ و تیگ کر دیا طوفان میں، اب اگر خدا نے دوبارہ طوفان سے تہ و تیگ کرنے کی کوشش کی تو میں مقابلہ کروں گا۔ اس مقابلے کے لیے اس نے کہا آؤ ہم برج بنائیں اور تتر بتر نہ ہو جائیں، ایک شہر بھی بنائیں۔ خدا نے دونوں کے دونوں منصوبے، نہ صرف برج جو ہے بننے سے رک گیا بلکہ بنی نوع انسان کو تمام روئے زمین پر تتر بتر کر دیا گیا۔ ہم 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں 11ویں باب کی، لکھا ہے پس یہوہ نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ یہوہ نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے یہوہ نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ اب یہاں پہ ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ نمرود جو ان سے ہے وہ کون ہے، نمرود کا ارادہ کیا تھا، اور نمرود کے ارادے کو جو ان سے خدا قدوس نے کس طرح باطل کیا۔
लेकिन नमरोद जौन से अभी उसकी वफात नहीं हुई, नमरोद का अभी काम तमाम नहीं हुआ। नमरोद जौन से वो प्लान उसका भी बाकी है। नमरोद एक मरतबा फिर चाहता है कि वो एक ऐसा निज़ाम कायम करे जिस निज़ाम के ज़रिए से जो उसकी राइज करदा तालीम हो उसकी जौन सी है पैरवी की जाए। नमरोद जौन से कहा यह जाता है कि नमरोद जो है कलाम खुदा के अंदर नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे इसको। कहा यह जाता है कि नमरोद जो है वो अपनी मां से ब्याह करता है। मां का नाम जो है सेमीरामिस कहा जाता है। अब सेमीरामिस जौन सी है वो पहली बातल मलका ठहरती है बाबल की, और नमरोद पहला जौन से है बातिल बादशाह बाबल का ठहरता है, क्योंकि नमरोद अपनी मां से ब्याह कर लेता है। कहा यह जाता है तो नमरोद पहला बाबल का बादशाह ठहरता है और सेमीरामिस जो उसकी मां है पहली बातल जौन सी है मलका ठहरती है। हम इन दोनों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले सेमीरामिस जो है इसका कलाम खुदा के अंदर जिक्र नहीं है। कोई भी ऐसा नाम या कोई ऐसी बात जिसका जिक्र कलाम खुदा के अंदर मौजूद ना हो और उसको महज हिस्ट्री से जौन से जब आप उसका इल्म हासिल करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी खामियां मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री जौन सी है वो कोई इल्हामी किताब नहीं है जिसके अंदर तब्दीली नहीं है, क्योंकि वो रूह के हिदायत से नहीं लिखी जाती। इसलिए बहुत जरूरी है हमें यह सीखना कि जब भी कलाम खुदा के साथ हिस्ट्री को आप मिलाते हैं और उस हिस्ट्री को कलाम खुदा के अंदर से जौन से उसकी तस्दीक नहीं होती तो वो महज एक इल्म है जो कि इंसानी इल्म है, जो कि गलत भी हो सकता है। आए हम हिस्ट्री से जौन से, क्योंकि सेमीरामिस जैसे कि हमने सीखा ये कलाम खुदा के अंदर ये नाम नहीं है, ना ही इसका जिक्र है। आए देखें कि हिस्ट्री जौन सी है सेमीरामिस के मुतालिक क्या कहती है। सेमीरामिस जौन से कहते हैं कि ये सुमरियन लैंग्वेज जो है उसका लफ्ज है, और सुमरियन लैंग्वेज में सेमीरामिस को जौन से सुमार मात कहा जाता है। सुमार मात या सुमार रमात कहा जाता है। कहते हैं कि ये जौन सी है ये असीरिया की जौन सी है ये सेमीरामिस जो लफ्ज आया है जिसको जौन से निमरोद की मां कहा जा रहा है और निमरोद उससे शादी कर रहा है और वो बाबल की मलका पहली बातल ठहर रही है। तो कहा यह जाता है, हिस्ट्री में ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये इसको मानते हैं कि ये जो सेमीरामिस है ये सुमेरियन लैंग्वेज से निकली है, जो कि सुमार उमाद या सुमार उमरात जौन से है, और ये 9वीं कबल मसीह सीरिया की मलका कहलाती थी। और ये जौन सी है ये लेजेंडरी वॉरियर थी, यानी बहुत ही काबिल जौन सी है लड़ाका खातून थी। इसकी जो टेरिटरी है, इसकी जो मलकियत है जिसके ऊपर इसकी हुकूमत थी, ये ईरान तक जौन सी है एशिया माइनर से लेकर और आज के मौजूदा ईरान तक इसकी हुकूमत थी। ये नहायत ही कहते हैं हिस्ट्री के अंदर है, ये नहायत ही इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये खूबसूरत औरत थी, ये नहायत ही जीरक जौन सी है, क्योंकि ये लड़ाका औरत थी, बहादुर औरत थी। हिस्ट्री में इसको बयान किया जाता है। ये इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज होती थी वो नहायती जीरक होती थी, नहायती बेहतरीन होती थी। इसको इसी सेमीरामिस को जो है
यूबियस जो है, यूसिबियस एक जौन से बिब्लिकल स्कॉलर है, हिस्टोरियन है और बिब्लिकल जो स्कॉलर है। यूसीबियस ये जौन से जो स्कॉलर है, ये कहता है कि ये सेमीरामस है, ये नमरोद की मां थी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, क्योंकि इसका जिक्र कलाम खुदा में नहीं है, तो इसलिए हमें हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो बिब्लिकल स्कॉलर की ने बयान किया हो या दूसरे स्कॉलर्स ने बयान किया हो, प्योर हिस्टोरियन ने बयान किया हो, हमें इसको मैच हिस्ट्री के तौर पर ही लेना होगा। यूसिबियस ये कहता है कि ये नमरोद की जौन सी है वो वाइफ थी, और ये जौन सी है, जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि ये उसी असीरियन औरत जौन सी है उसके साथ इसका ताल्लुक मिलता है। एलेक्जेंडर हिस्लोप एक स्कॉटिश जौन से है, ये मिनिस्टर था, बिब्लिकल स्कॉलर था। इसने 19वीं सदी का, इसने अपनी एक किताब, फेमस किताब है द टू बेबीलोन, इंग्लिश हिस्टोरियन है, स्कॉटिश है, 19वीं सदी का बिब्लिकल स्कॉलर है। ये जौन से यूसिबियस जो हिस्टोरियन था, बिब्लिकल स्कॉलर था, उसकी बात की तस्दीक करता है। और ये तस्दीक इस तरीके से करता है, ये कहता है कि ये जो यूनानी मौरख हैं वो भी इसी बात का अयादा करते हैं कि ये जो सेमीरामस है ये नमरोद की मां थी, जिसके साथ नमरोद ने बाद में ब्याह किया। वो ये बयान करता है कि ये वो औरत थी, उसकी मां सेमीरामस, जिसकी वजह से निम्रोद जौन से है वो खुदा के खिलाफ होता है। निम्रोद का भी हमने थोड़ी देर पहले सीख लिया था कि निम्रोद का मतलब, जुबान का मतलब, निम्रोद गैर मुल्की जुबान का लफ्ज है और जिसका मतलब है बागी, बगावत करने वाला। और आपने देखा कि इसके प्लान क्या थे, खुदा से ये क्यों बगावत करना चाहता था। हिस्लोप जौन से, अलेक्जेंडर हिस्लोप, जो कि इंग्लिश स्कॉटिश हिस्टोरियन है, मिनिस्टर है, बिब्लिकल मिनिस्टर है 19वीं सदी का, वो ये कहता है कि ये वाकई जौन से ग्रीक, जो यूनानी जौन से हैं स्कॉलर्स है, हिस्टोरियंस है, वहां से ये पता चलता है, उनकी कुतब से, उनके अदब से पता चलता है कि ये वाकई निम्रोद की वाइफ थी। वो वाइफ जिससे, जो निम्रोद की मां थी, जिससे निम्रोद ने ब्याह किया। और ये वो औरत है जिसने निम्रोद को उकसाया खुदा के खिलाफ चलने के लिए। वो ये कहता है कि सेमीरामस और नमरोद ने मिलकर एक से ज्यादा खुदाओं के वजूद को जो उनसे बढ़ावा दिया। वो ये कहता है कि ना सिर्फ एक से ज्यादा खुदाओं के वजूद को बढ़ावा दिया, बल्कि उसने ये भी कहा कि जो सितारे हैं ये खुदा है। तो ये सितारों का जो उनसे वजूद है, सितारों को खुदा मानने का वजूद, सितारों की पूजा करने का वजूद, सूरज एक सितारा है, ये कहते हैं नमरोद और उसकी मां ने इसको परवान चढ़ाया। तो सूरज की पूजा करना या सितारों की पूजा करना, ये नमरोद का जो उनसे का नाम है, नमरोद और उसकी मां सेमीरामिस का नाम है। नमरोद का जिक्र आपको मिलता है कलाम खुदा में, सेमीरामिस जो उनसे है कलाम खुदा में इसका जिक्र नहीं मिलता। कहते हैं कि नमरोद जब उसकी वफात होती है, जब नमरोद जो उनसे वो मर जाता है, तो ये जो इसकी बीवी थी, जो इसकी मां थी बेसिकली असल में सेमीरामिस, कुछ देर के बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती है।
یہ سیمیرامس جون سی ہے، یہ ایک ٹائٹل، ایک خطاب جون سے کوئین آف دا ہیون یہ اپنے لیے مقرر کرتی ہے۔ سیمیرامس کو کوئین آف دا ہیون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کوئین آف دا ہیون کو ہم بعد میں چل کے سیکھیں گے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ جو میں پریگننٹ ہوئی ہوں، کیونکہ میرا تو شوہر نمرود مر گیا ہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ پریگننٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو بچہ ہے میرے پیٹ میں، یہ بیسیکلی جو یہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ نمرود جو ہے یہ ستارہ بن جاتا ہے، یہ سورج بن گیا ہے، اور یہ سورج کی کرن کی وجہ سے جون سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ یہ ایسے نہیں سورج کی پوجا ہو رہی، کیونکہ نمرود اور سیمیرامس نے مل کر ستاروں کی پوجا کا کنسپٹ شامل کیا۔ نمرود مر جاتا ہے، نمرود کے مرنے کے بعد اس کی ماں جو اس کی بیوی بن جاتی ہے سیمیرامس، وہ حاملہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ نمرود جو سورج کا روپ دھار چکا ہے، اس کی کرنوں سے میں حاملہ ہو گئی۔ یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے سورج کی پوجا کا آغاز ہوتا ہے۔ الیگزینڈر ہسلوپ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیمیرامس کا نام جون سے ہے، یہ مترادف ٹھہرا مختلف دیوی دیوتاؤں کے ناموں۔ سیمیرامس کو جون سے جو دیویاں تھیں اشترات یا ستارت یا ایستروت سے بھی تعبیر کیا گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے متعلق رب قدوس نے یرمایہ نبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یہ آسمان کے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ وہ پوجا تھی جس کا آغاز سیمیرامس نے نمرود کے مرنے کے بعد یہ کہہ کر کیا کہ نمرود سورج کا روپ دھار چکا ہے اور اس کی کرنوں سے میں حاملہ ہوئی ہوں، اور میرا جو پیٹ میں بچہ ہے یہ نمرود کا بچہ ہے۔ آئیں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کس آسمان کے خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم یرمایہ نبی کی کتاب میں چلیں گے 44ویں باب میں۔ یرمایہ نبی کی کتاب 44ویں باب کی 15 سے 19 آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے۔ یرمایہ نبی فرما رہے ہیں، تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا ہے، اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھی، ایک بڑی جماعت یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فتروس میں جا بسے تھے، یرمایہ کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو آپ نے یہوہ کا نام لے کر ہم سے کہی، ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے۔ کوئین آف دا ہیون سیمیرامس کو ٹائٹل ملا تھا، اور سیمیرامس نمرود کی ماں اور اس کی بیوی ہسٹورینز بتاتے ہیں۔
اور الیگزینڈر ہسلوپ یہ کہتا ہے کہ یونانی جو کتب ہیں، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں وہ سیمی رامس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نمرود کی ماں تھی جس کے ساتھ نمرود نے بیاہ کیا اور اس کی وہ بیوی ٹھہری اور اس نے اپنے آپ کو ٹائٹل دیا آسمان کی ملکہ۔ تو یہ جو آسمان کی ملکہ کی جو پوجا ہو رہی ہے، جو یرمیہ نبی کی کتاب 44ویں باب میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ہے پوجا۔ بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو پوجا تھی آسمان کی ملکہ سیمی رامس، سورج کی پوجا کا آغاز کروانے والی یہ سیمی رامس کہا جاتا ہے۔ کلام خدا کے اندر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ سورج کی پوجا کا دن جب مسیحیت کے اندر، جب مسیح رومنس نے جو ان سے آپ نے دیکھا تھا کہ بابل کے اوپر جب جو ہے مادیوں نے قبضہ کیا تو وہاں سے وہ اس کے قائم بھاگے، ایشیا مائنر میں آئے، وہاں سے جو ہے روم کے اندر جو ہے رومیوں نے جب جو ہے اس کو ٹیک اوور کیا تو روم میں آگے وہ، اور رومن بھی جو ہے سورج کی پوجا کرنے والے ٹھہرے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی کیوں کرتے تھے، آغاز کہاں سے ہوا، یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں اس کو۔ سیمی رامس آسمان کی ملکہ جس کو خطاب جس نے لیا، اس سے عقیدت کا اظہار آپ کو تاریخ میں بہت جگہوں پہ ملتا ہے۔ یہ آپ کو رومن کیتھولکس کے اندر بھی ابھی نظر آئے گا، ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ آسمان کی ملکہ، اس کو جو ان سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا کہ ایک عورت ہے اور اس نے ایک چھوٹا بچہ اٹھا رکھا ہے۔ شاید آپ کے ذہن کے جھروکوں کے اندر جو ان سے بتیاں جلیں اور آپ کو اس امیج کو جو ان سے دیکھنے کو ملے۔ بہت سارے انفارچونیٹلی مسیحی لوگ کے گھروں میں یہ شبیہ موجود ہے۔ ایک عورت اور اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس شبیہ کی ورشپنگ کی گئی۔ یہ سیمی رامس اور اس کا وہ بچہ ہے جو اس نے دعویٰ کیا کہ نمرود جو میرا شوہر تھا وہ مرنے کے بعد سورج کا اوتار اس نے لیا ہے اور اس کی کرنوں سے یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نام تموز رکھا ہے۔ تو یہ تینوں کو جو ہے آپ دیکھیں گے، سیمی رامس، نمرود اور تموز کا لنک۔ ایسے نہیں یہ آپ کو رومن کیتھولکس نے اس شبیہ کو آپ کے گھروں تک پہنچا دیا۔
ایسے نہیں کلام خدا کہہ رہا، حیوان کی چھاپ، حیوان کی چھاپ، حیوان کی شبیہ، یہ وہ طریقہ کار ہے جو تیموز کے دو ہی مقصد تھے اور نمرود کے دو ہی مقصد تھے۔ ایک خدا سے بدلہ لینا اور دوسرا ایک ایسا نظام رائج کرنا جو اس کی تعلیمات کے مطابق لوگ اس کی تعلیمات کو مانیں۔ یہ ہے شیطان کی چھاپ، وہ طریقہ کار جس کی وجہ سے آپ خدا کو چھوڑیں گے اور شیطان کے سکھائے اصولوں کے مطابق پیروی کریں گے۔ آج بہت سارے گھروں میں ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچے کی تصویر اور ان کے اوپر اس حالوں کو اور بیان کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ سکھایا گیا کہ یہ خدا کی ریپرزنٹیشن ہے، یہ سورج کی ریپرزنٹیشن ہے جو سروں کے اوپر بنائی جاتی ہے۔ ایسے نہیں یہ شبیہیں بن گئیں۔ آپ کے لیے شاید ایک اور حیرت کی بات ہو، امریکہ کا جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے، اس کے متعلق ان کی اپنی ایک کانگریشنل میڈل آف آنر سوسائٹی، امریکن سوسائٹی ہے کانگریس کی، کانگریشنل میڈل آف آنر سوسائٹی، وہ اسٹیچو آف لبرٹی کے متعلق بیان کرتی ہے۔ انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ بیان کرتی ہے، in addition to standing for liberty, she means Semiramis. The Statue of Liberty is derived from the imagery of Queen of Semiramis of Babylon, who was famed for her beauty, strength and wisdom. یہ جو آزادی کا مجسمہ جو امریکہ کا فیمس نشان ہے، جو ان کے $8 کے اوپر بھی ہے، ان کی اپنی کانگریشنل میڈل آف آنرز سوسائٹی بیان کرتی ہے کہ یہ آزادی کا مجسمہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ اس عورت کو بیان کر رہا ہے جو سیمیرامس تھی، جس نے سورج کی پوجا کی بنیاد ڈالی اپنے بیٹے جو اس کا شوہر ٹھہرا نمرود کے ساتھ مل کر۔ شیطان کا پلان کیا ہے کہ ایک ایسا جعلی متبادل ورشپنگ کا نظام قائم کرے تاکہ لوگ اس کے سکھائے اصول کے مطابق اس کی پوجا کریں۔ اور جس طرح خدا قدوس نے قربانیوں کا نظام ٹھہرایا، شیطان نے بھی قربانیوں کا نظام ٹھہرایا۔ وقت کو دیکھ لیتے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں۔ آج ہم اس کو اسی پہ روکیں گے۔ ہم نے آج سیکھا ہے کہ یہ سورج کی پوجا کہاں سے ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، کون کرنے والا ہے، اور آج یہ کس طریقے سے گھر گھر تک پھیلائی گئی ہے۔ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں اور سیکھیں گے۔ خدا قدوس ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم صرف ایک خدا کے ماننے والے ٹھہریں، صرف انہی کے مقرر کردہ اصولوں کی پیروی کرنے والے ٹھہریں اور انہی کے حکموں کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دیں۔
آمین.